مسلمانوں کو ایک واضح نصب العین ملا اور اس دن جو ہے ہمارے ہیروز وہ بانیان پاکستان ہماری قیادت حضرت قائد اعظم محمد علی جناح ان کے رفقا کار ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے، جنہوں نے لازوال قربانیاں دے کے بے مثال جدوجہد کر کے ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ لا کھڑا کیا۔ آج کا دن قائد اعظم محمد علی جناح کے دو قومی نظریے کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ برصغیر کے اندر رہنے والی اقلیتیں اور خصوصاً مسلمانوں کا جس بے رحمی اور بے دردی سے قتل عام ہو رہا ہے، آج کا دن 23 مارچ کا دن قائد کی اس ویژن کو سلام پیش کرنے کا دن ہے کہ جنہوں نے ہندوستان کی قیادت، وہاں بسنے والے ہندوتوا کے عزائم اور اوورآل ہندوستان کی اس وقت کی جو سوچ ہے اس کو پڑھا، پرکھا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ شناخت رکھنے والے، سوچ رکھنے والے، علیحدہ علیحدہ مذہبی بنیادوں پہ کھڑے مسلمان اور ہندو اکٹھے چل نہیں سکتے، اور دونوں کی علیحدگی اس وقت کے حالات کے اور صورتحال کے پیش نظر لازم و ملزوم قرار دی گئی، اور آج ایک ایک ہماری اس قیادت کا اٹھایا ہوا قدم تاریخ کے سنہرے حروف میں جس طرح رقم ہوا، آج اس کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ ہماری وہ قیادت فہم و فراست اور فیوچرسٹک سوچ رکھنے والی جو لیڈرشپ تھی، آج کے حالات ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا استحصال اور خصوصاً کشمیر کے اندر 80 لاکھ سے زائد کشمیریوں کا مسلسل کئی ماہ سے پابند سلاسل رہنا ان کی سوچ کی عکاسی کر رہا ہے اور اس کا حقیقی طور پہ آئینہ دار ہے۔ 23 مارچ کا جو دن تھا وہ ایک ایسے جذبے کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ جس جذبے کے اندر ہماری بانیان پاکستان کی یکجہتی، ہم آہنگی اور یکسوئی جو ہے اس نے ایک کلیدی کردار ادا کیا کہ ایک خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ آج ایک دفعہ پھر 23 مارچ کے دن پاکستان میں کورونا کی شکل میں جو چیلنج درپیش ہے، ایک اہم قومی مسئلہ جس کے اندر پوری قوم جو ہے اس وبا کی وجہ سے مسائل اور مشکلات کا شکار ہے، آج 23 مارچ کے دن ایک دفعہ پھر اسی ہم آہنگی، یکسوئی اور یکجہتی کو دہرانے اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور آج کے دن وہی جذبہ جو قیام پاکستان کے وقت تھا اسے تعمیر پاکستان اور پھر استحکام پاکستان کے لیے
آگے بڑھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم ایک دفعہ پھر تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم قیام پاکستان کی جو امانتیں ہمارے سپرد ہوئیں ان کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کے لیے جو ایک روشن درخشاں ترقی یافتہ اور ایک خوشحال پاکستان کا ویژن وزیر اعظم عمران خان رکھتے ہیں، اس پاکستان کو بحفاظت اگلی نسل تک منتقل کریں گے۔ چونکہ کل وزیر اعظم پاکستان کے خطاب کے حوالے سے مختلف موضوع زیر بحث رہے، جس میں سر فہرست لاک ڈاؤن کے حوالے سے مختلف سیاسی قیادت، سیاسی رہنما، سماجی لیڈرشپ اور میڈیا کے تجزیہ کاروں کی رائے ہمارے سامنے آئی، جس میں اکثریت کا یہ محور سوچ اور بیانیہ تھا کہ پاکستان کو لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے۔ سب سے پہلے اس لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن جو وزیر اعظم نے کل قوم کے سامنے رکھی، اس سے آگاہی ضروری ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن جو ہے آپ اس کو انفورسمنٹ آف یور اون لیگل ایکشنز ود فورس، اس کی یہ ڈیفینیشن کہلاتی ہے کہ آپ اپنے احکام پہ زبردستی عمل کرنے کے لیے فوج، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پولیس کو استعمال کریں عوام کو گھروں تک قید اور محدود کرنے کے لیے۔ تو وزیر اعظم پاکستان نے تمام صوبائی حکومتیں، گلگت بلتستان اور پھر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر بھی 131 CRPC کے تحت ریکوزیشن کروا کے صوبائی حکومتوں سے سمری موو کروائی ہے، جس کے تحت آرٹیکل 245 کے تحت ان صوبوں کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ نیڈ بیس پہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، حالات، واقعات اور صورتحال کو مد نظر رکھ کے فوج کو طلب کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے وہ سمری کی پرائم منسٹر آف پاکستان منظوری دے چکے ہیں، اور جس کے تحت ایک پارشل لاک ڈاؤن کی آپشن جو ہے وہ صوبوں کی صوابدید پہ چھوڑی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب قطعاً کرفیو نہیں ہے، اس کا مطلب زبردستی عوام کو گھروں تک محدود کرنا نہیں ہے۔ لیکن آپ کی آگاہی کے لیے، کیونکہ کل ایک ٹی وی ٹاک شو میں رینجرز کے کسی ہائی آفیشل کی پریس ریلیز پڑھ کے یا اپیل پڑھ کے سنائی جا رہی تھی، تو ان کی آگاہی کے لیے کہ 8 ایئرپورٹ پہ پاکستان کے آلریڈی جو ہے سول آرم فورسز جو ہیں وہ تعینات ہیں، جس میں رینجر اور FC کے اہلکار اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو سندھ کے حوالے سے، لاک ڈاؤن کے حوالے سے ایک نقطہ نظر بیان کیا جا رہا ہے، وفاقی حکومت جو ہے اس لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن سے ایگری نہیں کرتی، اور اس کے بیسک جو پیرامیٹرز ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان پیرامیٹرز میں ہمیں جو انکریمنٹل لاک ڈاؤن کا یا ایک سٹیپ بائی سٹیپ
सोशल डिस्टेंसिंग और आवाम को वॉलंटरीली एज अ वॉलंटियर एफर्ट्स उनको एंगेज करके हम उनकी सपोर्ट के साथ इस चैलेंज को ओवरकम करें, क्योंकि कोई भी हुकूमत अकेली तन्हा सिर्फ डंडे के जोर पे इस तरह के चैलेंजेस से नंबरदजमान नहीं हो सकती जब तक अवाम जो है वो आपके साथ खड़ी ना हो। तो जंग और ये जो जहाद कोरोना वायरस के खिलाफ हम कर रहे हैं, इसमें हरावल दस्ता जो इस जहाद के अंदर सबसे अहम स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान की अवाम है। तो पाकिस्तान की अवाम की मर्जी मंशा को बाईपास करके इस तरह की जंग ना जीती जा सकती है ना उसमें कामयाबी हासिल होती है। यही वो वजह है कि वजीर आज़म पाकिस्तान जो अवाम के इस हुकूमत पे हकूक है उनके फराहमी के लिए पुरज़म है, और उन्होंने कल की अपनी तकरीर में उन जिम्मेदारियों का, उस एहसास का, उस दर्द का उन्होंने इजहार भी किया। लेकिन शहरियों के जो फ़राइज़ हैं उनके हवाले से भी उन्होंने एक अपील की है। तो हम ये समझते हैं कि ये हमारी गिलगित बल्तिस्तान एजे के चारों सूबाई हुकूमतें उनकी जो, और इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, उनकी तरफ से जो रिक्वेजिशन आई थी उसको प्राइम मिनिस्टर ने बाज़ाब्ता मंजूरी दे के समरी की, तो कैबिनेट को सर्कुलेशन में अप्रूवल के लिए भेजा है, और जल्द कैबिनेट की अप्रूवल के बाद हम इसको नोटिफाई कर देंगे और सूबों को ये इख्तियार दे देंगे कि सूबे उस हवाले से जो भी हतमी लाए अमल इख्तियार करें, वो हालात और वाक़यात और सूरत हाल के मुताबिक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आज जो है वो MQM हमारी एक अहम इत्तेहादी हुकूमत है, हम उनको आज वापस कैबिनेट में इस कौमी चैलेंज को शिकस्त देने के लिए हुकूमत का दोबारा हिस्सा बनने पे खराज तहसीन पेश करते हैं और उनको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करते हैं, और एक दफ़ा फिर इस तवक्को के साथ कि चूँकि ये हमारा एक ऐसा नेशनल इशू है कोरोना, जिसको शिकस्त देने के लिए हमें नेशनल यूनिटी, नेशनल हार्मनी और नेशनल ओनरशिप के साथ आगे बढ़ना है। कुछ हमारे सियासी रहनुमा मुसलसल बयानबाजी में मसरूफ़ अमल है, जिसके तहत वो वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगी कि अवाम को आप लॉकअप में रखना चाहते हैं और ख़ुद आप लॉकअप से बाहर आना चाहते हैं, और अक्सरियत जो है जो इस पर गुफ्तगू कर रही है, कुछ वो लोग थे जो सेल्फ क्वारंटाइन और सेल्फ लॉकडाउन का शिकार होकर बैरून मुल्क चले गए थे और वो पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। तो कोरोना को सियासत में जिंदा रहने का जरिया ना बनाए। कोरोना जैसे कौमी इशू पे सियासत करना और सियासी दुकानदारी चमकाना ये मुनासिब अमल नहीं है। हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। स्टेप बाय स्टेप इस हवाले से मुस्बत तजावीज़ जो आप सब की तरफ से आ रही हैं, उनको एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी में डाल के एक हकीकी हिकमत अमली के तौर पे
اس کو صوبوں کے ساتھ اشتراک سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ تو اس موقع پہ اس قسم کی پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ اذیت کا باعث بنے گی، اور عوام کو ہم نے ناامید نہیں کرنا۔ میں آپ سب کی شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ ہم یہ چونکہ ایک پریس کانفرنس ابھی ہمارے فوڈ سیکیورٹی منسٹر، این ڈی ایم اے، ہیلتھ منسٹری اور نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کی طرف سے آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ دی جائے گی، اور اب تک کی ہونے والی جو اچیومنٹس ہیں اس کے متعلق آگاہی دی جائے گی۔ میں آپ سب کی شکر گزار ہوں، بہت شکریہ۔ اچھا میڈم یہ بتائیں کہ مارکیٹ میں نہ ماسک مل رہے ہیں نہ سینیٹائزر مل رہے ہیں، اور مل رہے ہیں جو سینیٹائزر 200-300 کا تھا وہ مل رہا ہے 1000 کا، 2000 کا، 3000 کا۔ اس پر حکومت نے ابھی تک کیا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہاں بھی سینیٹائزر نہیں، یعنی کہ ابھی آپ اپارا مارکیٹ میں جو فارمیسی چل رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ادھر کیا۔ یہ اس میں کچھ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، کچھ حکومت کی ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو ہم نے مشترکہ انداز سے ادا کرنا ہے، کیونکہ جب آپ مارکیٹ میں کوئی بھی چیز ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ آئے گا تو کرائسس آئے گا۔ تو جب آپ جان بوجھ کے اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں اکٹھی کریں گے تو الٹیمیٹلی پھر وہ کرائسس کو جنم دیں گی۔ تو ذمہ دارانہ رول جو شہریوں کا جو کل بار بار پرائم منسٹر نے دہرایا ہے اسی کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ صوبوں کی طرف سے یہ مطالبہ آ رہا ہے، ابھی آپ نے بڑے تفصیل بتایا لاک ڈاؤن کی صورتحال کا، لیکن یہ بار بار مطالبہ بھی آ رہا ہے، اس سے حکومت لاک ڈاؤن کا اعلان بھی کر چکی ہے۔ تو ایک تو اس پر ایک مشترکہ نئے عمل کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے، کیا سندھ گورنمنٹ سے کوئی بات ہوئی ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف بھی واپس آ چکے ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی اپنے جو اسپتال ہیں ان کے خاندان کے انہوں نے کہا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی سے رابطہ ہوا ہے؟ دیکھیں یہ کسی ایک شخص کے ہاسپٹل سے آپ اتنے بڑے قومی بحران سے نبرد آزما نہیں ہو سکتے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنی اپنی سیاسی خواہشات، مفادات اور ایجنڈاز جو ہیں اس کو کوارنٹائن میں ڈال دیں، اور صرف اس وقت اس بحران سے، اس وبا سے نپٹنے کے لیے عوام کو اس مشکل سے نجات دلانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں، اور وزیر اعظم کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنا کے بہتری نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور انہی کی قیادت میں تمام سیاسی جماعتیں اور صوبائی حکومتیں اس مشترکہ حکمت عملی کو نچلی سطح پہ امپلیمنٹ کریں، اور شہباز شریف صاحب اپنے اس وقت جو سیاسی محاذ کے اوپر نقب زنی کر کے ایک ذاتی کوئی مخصوص بیانیہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ لاسٹ میڈم دو سوال ہیں، تو یہ بتا دیں کہ اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ تقریب گئی ہے اور وزیر اعظم کابینہ جو ہے اختیار دے گی، تو سندھ حکومت کا جو اقدام ہے لاک ڈاؤن کا اس کی لیگل حیثیت کیا ہے؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ ابھی تک کل بھی ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا تھا کہ جو پیشنٹ ہے ان کا جو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ پاکستان میں اطلاعات ہوئے کہ صرف وہ گھروں کے ہیں اور وہ ٹریٹمنٹ خود ہی کر رہے ہیں۔ کوئی جو طے شدہ ایک طریقہ کار ہے جس سے کچھ لوگ صحت یاب بھی ہو رہے ہیں، 6 پیشنٹ صحت یاب بھی ہوئے، تو یہ کب تک بتایا جائے گا کہ یہ ظفر مرزا نے کہا تھا ایک آپ دن میں بتا دیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب ایک کمپریہنسو بریفنگ ڈیلی دے کے آپ کو ڈیش بورڈ کے ذریعے اپڈیٹ دیتے رہیں گے، اور اگر کہیں جو گیپ ہے کہ کراس کویسچننگ نہیں ہو رہی اس کے لیے بھی ہم انتظامات کر رہے ہیں تاکہ جرنلسٹ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ان سے سوالات کر سکیں اور جوابات دے سکیں۔ جو آپ کا سیکنڈ پارٹ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو سب سے اہم میسج میڈیا کے ذریعے کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پینکی، افراتفری اور سنسنی خیزی سے پرہیز کیا جائے، اور پینک کریٹ کر کے اس قسم کا تاثر دے کے کہ ہر وہ پیشنٹ جو خدا نخواستہ کرونا کا شکار ہو جائے اس کے لیے ریکوری
100% نہیں تو 98% چانسز ایگزسٹ کرتے ہیں. اور یہ آپ کے سامنے ہے مثال کے جو چیلنج ہے جس کے لیے وہ جس کی امیونٹی کمپرومائز ہے یا جو آلریڈی کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے یا ہمارے عمر رسیدہ افراد ہیں. دیکھنا صرف یہ ہے کہ جو ریکورڈ ہوئے مریض ہیں ان کو بھی میڈیا زیادہ سے زیادہ دکھائے تاکہ لوگوں کے اندر یہ خوف و خراس کم ہو اور لوگوں کو یہ یقین ہو کہ اس وائرس کا شکار ہونے کے بعد بھی آپ زندہ بچیں گے اور انشاءاللہ آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں, کیونکہ یہ جان لیوا مرض نہیں, یہ خطرناک ضرور ہے